بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ الناس۔ قل اعوذ برب الناس، تو کہہ میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، نمبر 1 من شر الوسواس الخناس بدی سے اس کی جو پھسلائے یعنی بہکائے اور چھپ جائے، نمبر 2 الذی یوسوس فی صدور الناس وہ جو خیال ڈالتا ہے لوگوں کے دل میں، من الجنۃ والناس جنوں میں اور آدمیوں میں، نمبر 3 تفسیر۔ نمبر 1 انسان کا رب اور بادشاہ۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت اور بادشاہت وغیرہ تمام مخلوقات کو شامل ہے، لیکن ان صفات کا جیسا کامل ظہور انسان میں ہوا کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہوا، اس لیے رب اور ملک وغیرہ کی صفات انہی کی طرف کی گئی ہے، نیز اضافت انہی کی طرف کی گئی ہے، نیز وساوس میں مبتلا ہونا بجز انسان کے دوسرے مخلوق کی شان بھی نہیں۔ نمبر 2 شیطان کے وسوسے سے پناہ۔ شیطان نظروں سے غائب رہ کر آدمی کو بہکاتا پھسلاتا ہے، جب تک آدمی غفلت میں رہا اس کا تسلط بڑھتا رہا، جہاں بیدار ہو کر اللہ کو یاد کیا یہ فوراً پیچھے کو کھسکا۔ نمبر 3 جنوں اور آدمیوں کے شیطان۔ شیطان جنوں میں بھی ہیں اور آدمیوں میں بھی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ سورہ انعام رکوع نمبر 14۔ اللہ تعالیٰ دونوں سے پناہ رکھے۔ تکملہ۔ ان دونوں صورتوں کی تفسیر میں علماء حکماء نے بہت کچھ نکتہ آفرینیاں کی ہیں۔ حافظ ابن قیم، امام رازی، ابن سینا، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے بیانات درج کرنے کی یہاں گنجائش نہیں، صرف استاد الاساتذہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ قدس اللہ روحہ کی تقریر کا خلاصہ درج کرتا ہوں، تاکہ فوائد قرآن کے حسن خاتمہ کے لیے ایک فعال نیک ثابت ہو۔ ان دونوں صورتوں کی تفسیر قاسمی۔ یہ ایک فطری اور عام دستور ہے کہ باغ میں جب کوئی نیا پودا زمین کو شک کرتا ہوا تخم سے باہر نکل آتا ہے تو باغبان یا مالی اس کے تحفظ میں پوری کوشش اور ہمت صرف کر دیتا ہے، اور جب تک وہ جملہ آفات عرضی و سماوی سے محفوظ رہ کر اپنے حد کمال کو نہیں پہنچ جاتا، اس وقت تک بہت زیادہ تردد اور عرق ریزی کرنا پڑتی ہے۔ اب غور کرنا چاہیے کہ پودے کی زندگی کو فنا کر دینے والی یا اس کے ثمرات کے تمتع سے مالک کو محروم بنا دینے والی وہ کون کون سی آفات ہیں جن کے شر اور مضرت سے بچا لینے میں باغبان کو اپنے مساعی کے کامیاب بنانے کی ہر وقت دھن لگی رہتی ہے۔ ادنا تأمل سے معلوم ہو جائے گا کہ ایسی آفات اکثر 4 طرح سے ظہور پذیر ہوتی ہیں، جن کے انسداد کے لیے باغبان کو 4 امور کی اشد ضرورت ہے۔ اول، ایسے سبزہ خور جانوروں کے دندان و دہن کو اس پودے تک پہنچنے سے روکا جائے جن کی جبلت اور خلقت میں سبزہ و گیاہ کا کھانا داخل ہے۔ دوسرے، کنویں یا نہر یا بارش کا پانی اور ہوا اور حرارت آفتاب غرضے کے تمام اسباب زندگی اور ترقی کے پہنچنے کا پورا انتظام ہو۔ تیسرے، اوپر سے برف اولا وغیرہ جو اس کی حرارت غزیریہ کے احتقاء کا باعث ہو، اس پر گرنے نہ پائے کیونکہ یہ چیز اس کی ترقی اور نشو و نما کو روکنے والی ہے۔ چوتھے، مالک باغ کا دشمن یا کوئی اور حاسد اس پودے کی شاخ و برگ وغیرہ کو نہ کاٹ ڈالے یا اس کو جڑ سے اکھاڑ نہ پھینک دے۔ اگر ان 4 باتوں کا خاطر خواہ بندوبست باغبان نے کر لیا تو خدا سے امید رکھنا چاہیے کہ وہ پودا بڑا ہوگا، پھلے گا اور مخلوق اس کی پرمیوہ شاخوں سے استفادہ کرے گی۔ ٹھیک اسی طرح ہم کو خالق ارض و سما سے جو رب الفلق اور فالق الحب والنوا اور چمنستان عالم کا حقیقی مالک و مربی ہے، اپنے شجر وجود اور شجر ایمان کے متعلق انہی 4 قسم کی آفات سے پناہ مانگنا چاہیے جو اوپر مذکور ہوئیں۔ پس معلوم کرنا چاہیے کہ جس طرح اول قسم میں سبزہ خور جانوروں کی ضرر رسانی محض ان کی طبیعت کے مقتضیات میں سے تھی، شر ما خلق، اس طرح شر کی اضافت ما خلق کی طرف سے بھی اسی جانب مشیر ہے کہ یہ شر اس مخلوق میں من حیث ہوا مخلوق کے واسطے ثابت ہے، اور اس کے صدور میں بجز ان کی طبیعت اور پیدائشی اور دوائی کے اور کوئی سبب کو دخل نہیں، جیسے کہ سانپ، بچھو اور تمام سباع بہائم وغیرہ میں مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ نیش عقرب نہ از پیے کینست مقتضائے طبیعتش اینست۔ غاسق اذا وقب کی تفسیر۔ اس کے بعد دوسرے درجے میں غاسق اذا وقب سے تعوذ کی تعلیم دی گئی ہے، جس سے مفسرین کے نزدیک مراد یا تو رات ہے جب خوب اندھیری ہو، یا آفتاب ہے جب غروب ہو جائے، یا چاند ہے جب اس کو گہن لگ جائے، اس میں سے کوئی معنی لے لو۔ اتنی بات یقینی ہے کہ غاسق میں شر کا پیدا ہونا اس کے وقوع یعنی کسی چیز کے نیچے چھپ جانے پر مبنی ہے، اور ظاہر ہے کہ وقوع یعنی چھپ جانے میں اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ ایک چیز کا علاقہ ہم سے منقطع ہو جائے، اور جو فوائد اس کے ظہور کے وقت ہم کو حاصل ہوتے تھے وہ اب ہاتھ نہ آئے، لیکن جب یہ ہے
تو یہ تمثیل اسباب اور مسببات سے زیادہ کسی اور چیز پر چسپاں نہیں ہوتی، کیونکہ مسبب کا وجود اسباب و معدات کے وجود پر موقوف ہوتا ہے، اور جب تک اسباب کا علاقہ مسببات کے ساتھ قائم نہ ہو ہرگز کوئی مسبب اپنے ہستی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وہ بات ہے جس کو ہم نے آفت کی دوسری قسم میں یہ کہہ کر بیان کیا تھا کہ پانی، ہوا اور حرارت، آفتاب، غرض کل اسباب زندگی و ترقی کا اگر خاطر خواہ انتظام نہ کیا ہو تو وہ پودا کملا کر خشک ہو جائے گا۔ سحر اور اس کا اثر۔ اب اس کے بعد تیسرا تعوذ نفاثات فی العقد سے کیا گیا، جس سے میں کہہ چکا ہوں کہ ساحرانہ اعمال مراد ہے۔ جو لوگ سحر کا وجود تسلیم کرتے ہیں یا وہ یہ مانتے ہیں کہ سحر کے اثر سے مسحور کو ایسے امور عارض ہو جاتے ہیں جن سے طبیعت کے اصلی آثار مغلوب ہو کر دب جائیں، تو سحر کی یہ آفت اس آفت سے بہت مشابہ ہوئی جو پودے پر برف وغیرہ گرنے اور حرارت غزیریہ کے محتقن یعنی بند ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی تھی، جس سے اس کا نشو و نما رک جاتا تھا۔ لبید ابن عاصم کے قصہ میں جو الفاظ آئے ہیں فقام علیہ الصلاۃ والسلام کانما انشط من عقال، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز نے مستولی ہو کر آپ کے مقتضیات طبیعت کو چھپا لیا تھا، جو جبرائیل علیہ السلام کے تعوذ سے باذن اللہ دفع ہو گئی۔ اب ان آفات میں سے جن سے تحرز کرنا ضروری قرار دیا گیا تھا صرف ایک آخری درجہ باقی ہے، یعنی کوئی مالک باغ کا دشمن بربنائے عداوت و حسد پودے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے یا اس کی شاخ و برگ کاٹ ڈالے۔ شر کے اس مرتبہ کو من شر حاسد اذا حسد نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ ادا کر دیا۔ ہاں، اس تقریر میں اگر کچھ کمی ہے تو صرف اتنی کہ کبھی کبھی تخم کو ان چاروں آفات میں سے کسی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ روئیدگی سے پہلے ہی یا تو بعض چیونٹیاں اس تخم کے باطن سے وہ خاص جوہر چوس لیتی ہیں جس سے تخم کی روئیدگی ہوتی ہے، جس کو ہم قلب الحبوب یا سویدائے تخم تعبیر کرتے ہیں، یا اندر گھن لگ کر کھوکھلا ہو جاتا ہے اور قابل نشو و نما نہیں رہتا۔ وساوس اندرونی خطرات ہیں۔ شاید اسی سرسری کمی کے تلافی کے لیے دوسری صورت میں الوساوس الخناس کے شر سے استعاذہ کی تعلیم فرمائی گئی ہے، کیونکہ وساوس انہی فاصل خطرات کا نام ہے جو ظاہر ہو کر نہیں بلکہ اندرونی طور پر ایمان کی قوت میں رخنہ ڈالتے ہیں، اور جن کا علاج عالم الخفیات و سرائر کے سوا کسی دوسرے کے قبضے میں نہیں۔ لیکن جب وساوس کا مقابلہ ایمان سے ٹھہرا تو دفع وساوس کے واسطے انہی صفات سے تمسک کرنے کی ضرورت ہوئی جو ایمان کے اصل مبادئ و مناشی گنے جاتے ہیں اور جن سے ایمان کو مدد پہنچتی ہے۔ اب تجربہ سے معلوم ہوا کہ سب سے اول ایمان، انقیاد و تسلیم کا نشو و نما حق تعالیٰ کی تربیت ہائے بے پایاں اور انعامات بے غایت ہی کو دیکھ کر حاصل ہوتا ہے۔ پھر جب ہم اس کی ربوبیت مطلقہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارا ذہن ادھر منتقل ہوتا ہے کہ وہ رب العزت مالک الملک اور شہنشاہ مطلق بھی ہے، کیونکہ تربیت مطلقہ کے معنی ہر قسم کی جسمانی و روحانی ضروریات بہم پہنچانے کے ہیں، اور یہ کام بجز ایسی ذات منبع الکمالات کے اور کسی سے بن نہیں پڑ سکتا جو ہر قسم کی ضروریات کی مالک ہو اور دنیا کی کوئی ایک چیز بھی اس کے قبضے اقتدار سے خارج نہ ہو سکے۔ مالک الملک، ایسی ہی ذات کو ہم مالک الملک اور شہنشاہ مطلق کہہ سکتے ہیں، اور لا ریب اس کی یہ شان ہونی چاہیے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، گویا مالکیت یا ملکیت ایک ایسی قوت کا نام ہے جس کی فعلیت کا مرتبہ ربوبیت سے موسوم ہے، کیونکہ ربوبیت کا کل خلاصہ اعطائے منفعت اور دفع مضرت ہے۔ ان دونوں چیزوں پر قادر ہونا یہ ملک علی الاطلاق کا منصب ہے، مالک علی الاطلاق کا منصب ہے۔ پھر ذرا اور آگے بڑھتے ہیں تو مالک علی الاطلاق ہونے کے سے ہی ہم اس کو اس کی معبودیت یعنی الہیت کا سراغ ملتا ہے، کیونکہ معبود اسی کو کہتے ہیں جس کے حکم کے سامنے گردن ڈال دی جائے اور اس کے حکم کے مقابلہ میں کسی دوسرے کے حکم کی اصلاً پرواہ نہ کی جائے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ انقیاد و بندگی بجز محبت کاملہ اور حکومت مطلقہ کے اور کسی کے سامنے سزاوار نہیں۔ ان دونوں چیزوں کا اصلی مستحق اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اس لیے معبودیت و الہیت کی صفت بھی تنہا اسی وحدہ لا شریک کے لیے ثابت ہو گئی۔ پڑھو اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع۔ غرض سب سے اول جو صفت ایمان کا مبتدا بنتی ہے وہ ربوبیت ہے، اس کے بعد صفت ملکیت ہے اور سب کے بعد الوہیت کا رتبہ ہے۔ بس جو شخص اپنے ایمان کو وساوس شیطانی کے مضرت سے بچانے کے لیے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں چارہ جوئی کرے گا، اس کو اسی طرح درجہ بدرجہ نیچے کی عدالت سے اوپر کی عدالت میں جانا مناسب ہوگا، جس طرح خود اس نے بالترتیب اپنی صفات رب الناس، ملک الناس، الہ الناس کو سورہ الناس میں بیان فرما دیا ہے۔ ایک لطیف نکتہ اور عجیب بات یہ ہے کہ جس طرح مستعاذ بھی کی جانب سے یہاں 3 صفتیں بغیر واو عطف اور بغیر اعادہ با جارہ کے مذکور ہیں، اسی طرح مستعاذ منہ کی جانب بھی 3 چیزیں نظر آتی ہیں جو صفت در صفت کر کے بیان کی گئی ہیں۔ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ لفظ وساوس کو اس صفت الوہیت کے مقابلہ میں رکھو، کیونکہ جس طرح مستعاذ بھی حقیقی الہ الناس ہے اور ملک
و رب اسی تک رسائی حاصل کرانے کے عنوان قرار دیے گئے ہیں۔ اسی طرح مستعد منہ کی حقیقت یہی وساوس ہے جس کی صفت آگے خناس بیان فرمائی ہے۔ خناس سے مراد یہ ہے کہ شیطان بحالت غفلت آدمی کے دل میں وساوس ڈالتا رہتا ہے، اور جب کوئی بیدار ہو جائے تو چوروں کی طرح پیچھے کو کھسک آتا ہے۔ ایسے چوروں اور بدماشوں کا بندوبست اور ان کے دست تعدی سے رعایا کو مسئول و مامون بنانا بادشاہان وقت کا خاص فریضہ ہوتا ہے۔ اس لیے مناسب ہوگا کہ اس صفت کے مقابل ملک الناس کو رکھا جائے، اور الذی یوسوس فی صدور الناس جو خناس کے فعلیت کا درجہ ہے، جس کو ہم چور کے نقب لگانے سے تشبیہ دے سکتے ہیں، اس کو رب الناس کے مقابلہ میں جو حسب تحریر سابق ملک الناس کی فعلیت کا مرتبہ ہے شمار کیا جائے۔ پھر دیکھیے کہ مستعد منہ اور مستعد بہ میں کس قدر تام اور کامل تقابل ظاہر ہوتا ہے۔ واللہ تعالی عالم باسرار کاملہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا اثر رسالت کے منافی نہیں۔ تنبیہ، کئی صحابہ مثلا عائشہ صدیقہ، ابن زید، ابن عباس، زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض یہود نے سحر کیا، جس کے اثر سے ایک طرف کا مرض بدن کو لاحق ہو گیا۔ اسی دوران میں کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دنیاوی کام کر چکے ہیں، مگر خیال گزرتا تھا کہ نہیں کیا، یہ ایک کام نہیں کیا اور خیال ہوتا تھا کہ کر چکے ہیں۔ اس کے علاج کے واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائی، اور ان کی تاثیر سے وہ اثر باذن اللہ زائل ہو گیا۔ واضح رہے کہ یہ واقعہ صحیحین میں موجود ہے، جس پر آج تک کسی محدث نے جرح نہیں کی، اور اسی طرح کی کیفیت منصب رسالت کے قطعاً منافی نہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی بیمار ہوئے، بعض اوقات غشی طاری ہو گئی، یا کئی مرتبہ نماز میں سہو ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، میں بھی ایک بشر ہی ہوں، جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں، میں بھول جاؤں تو یاد دلایا کرو۔ کیا اس غشی کی کیفیت اور سہو و نسیان کو پڑھ کر کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اب وہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری باتوں پر کیسے یقین کریں؟ ممکن ہے کہ ان میں بھی سہو و نسیان اور بھول چوک ہو گئی ہو۔ اگر وہاں سہو و نسیان کے ثبوت سے یہ لازم نہیں آتا کہ وحی الہی اور فرائض تبلیغ میں شکوک و شبہات پیدا کرنے لگیں، تو اتنی بات سے احیاناً آپ ایک کام کر چکے ہوں اور خیال گزرے کہ نہیں کیا، کس طرح لازم آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات اور فرائض بعثت سے اعتبار اٹھ جائے۔ یاد رکھیے، سہو و نسیان، مرض اور غشی وغیرہ عوارض خواص بشریت سے ہیں۔ اگر انبیاء بشر ہیں تو ان خواص کا پایا جانا ان کے رتبہ کو کم نہیں کرتا۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ جب ایک شخص کی نسبت دلائل قطعیہ اور براہین نیرہ سے ثابت ہو جائے کہ وہ یقیناً اللہ کا سچا رسول ہے، تو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے اس کی عصمت کا تکفل کیا ہے، اور وہی اس کو اپنی وحی کے یاد کرانے، سمجھانے اور پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ ناممکن ہے کہ اس کے فرائض دعوت و تبلیغ کے انجام دہی میں کوئی طاقت خلل ڈال سکے۔ نفس ہو یا شیطان، مرض ہو یا جادو، کوئی چیز ان امور میں رخنہ اندازی نہیں کر سکتی۔ جو مقصد بعض کے متعلق ہے، کفار جو انبیاء کو مسحور کہتے تھے، چونکہ ان کا مطلب نبوت کا ابطال اور یہ ظاہر کرنا تھا کہ جادو کے اثر سے ان کی عقل ٹھکانے نہیں رہی، گویا مسحور کے معنی مجنون کے لیتے تھے، اور وحی الہی کو جوش جنون قرار دیتے تھے، الیاذ باللہ۔ اس لیے قرآن میں ان کی تکذیب و تردید ضروری ہوئی۔ یہ دعویٰ کہیں نہیں کیا گیا کہ انبیاء علیہم السلام لوازم و بشریت سے مستثنیٰ ہیں، اور کسی وقت ایک آن کے لیے بھی کسی نبی پر سحر کا معمولی اثر جو فرائض بعثت میں اصلاً خلل انداز نہیں ہو سکتا، دونوں صورت قرآن کا حصہ ہیں۔ تنبیہ دوم، معوذتین کے قرآن ہونے پر تمام صحابہ کا اجماع ہے، اور ان کے عہد سے آج تک بتواتر ثابت ہے۔ صرف ابن مسعود نقل کرتے ہیں کہ وہ ان دونوں صورتوں کو اپنے مصحف میں نہیں لکھتے تھے، لیکن واضح ہے کہ ان کو بھی ان دونوں صورتوں کے کلام اللہ ہونے میں شبہ نہ تھا۔ وہ مانتے تھے کہ اللہ کلام ہے اور لا ریب آسمان سے اترا ہے، مگر ان کے نازل کرنے کا مقصد رقیہ اور علاج تھا۔ معلوم نہیں کہ تلاوت کی غرض سے اتاری گئی یا نہیں، اس لیے ان کو مصحف میں درج کرنا اور اس قرآن میں شامل کرنا، جس کی تلاوت وغیرہ نماز میں مطلوبہ خلاف احتیاط ہے۔ روح البیان میں ہے کہ انہ کان لا یعد المعوذتین من القرآن وکان لا یکتبها فی مصحف یقول انہا منزلتان من السماء وہما من کلام رب العالمین ولکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرقی ویعوذ بہما فاشتبہ علیہ انہما من القرآن او لیستا منہ فلم یکتبہما فی المصحف۔ صفحہ نمبر 723، جلد نمبر 4۔ قاضی ابوبکر باقلانی لکھتے ہیں لم ینکر ابو ابن مسعود کونہما من القرآن وانما انکر اثباتہما فی المصحف فانہ کان یرا اللہ یکتب فی المصحف شیئا الا ان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی کتابتہ فیہ وکانہ لم یبلغ الاذن۔ فتح الباری صفحہ نمبر 571، جلد نمبر 8۔ حافظ نے ایک اور عالم کے الفاظ نقل کیا لم یکن اختلاف ابن مسعود مع غیرہ فی قرآنیتہما وانما کان فی صفت من صفاتہما۔ فتح الباری صفحہ نمبر 571، جلد نمبر 5۔ بہرحال ان کی یہ رائے بھی شخصی اور انفرادی تھی، اور جیسا کہ بزار نے تصریح کیا کہ کسی ایک صحابی نے ان سے اتفاق نہیں کیا، بہت ممکن ہے کہ جب تواتر سے ان کو ثابت ہو گیا کہ یہ بھی قرآن مطلوب ہے تو اپنی رائے پر قائم نہ رہے ہوں۔
اس کے علاوہ ان کی یہ انفرادی رائے بھی محض خبر واحد سے معلوم ہوتی ہے جو تواتر قرآن کے مقابلہ میں قابل سماعت نہیں ہو سکتی۔ شرح موافق میں ہے ان اختلاف الصحابتی في بعض سور القرآن مروي بالأحاد المفيدة للظن، ومجموع القرآن منقول بالتواتر المفيد لليقين الذي يضمحل الظن في مقابلته، فتلك الآحاد مما لا يلتفت إليه. ثم إن سلمنا اختلافهم فيما ذكر قلنا إنهم لم يختلفوا في نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم ولا في بلوغه في البلاغة حد الإعجاز، بل في مجرد كونه من القرآن، وذلك لا يزر فيما نحن بصدده. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ وأجيب باحتمال أنه كان متواترا في عصر ابن مسعود لكن لم يتواتر عند ابن مسعود فانحلت العقدة بعون الله تعالى إلى آخره. اور صاحب المعانی کہتے ہیں ولعل ابن مسعود رجع عن ذلك. بحمد اللہ سورۃ الناس اپنے اختتام کو پہنچی.